دہلی ہائی کورٹ نے کل جماعتی حریت کانفرنس کے سینئر رہنما شبیر احمد شاہ کی ایک جھوٹے مقدمے میں درخواست ضمانت مسترد کر دی ہے۔ جسٹس نوین چاولہ اور جسٹس شیلیندر کور پر مشتمل ہائی کورٹ کے 2 رکنی بینچ نے ٹرائل کورٹ کے 7 جولائی 2023 کے فیصلے کو برقرار رکھتے ہوئے درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ شبیر احمد شاہ کے خلاف یہ جھوٹا مقدمہ بدنام زمانہ بھارتی تحقیقاتی ادارے NIA نے 2017 میں درج کیا تھا۔ شبیر احمد شاہ نئی دہلی کی تہاڑ جیل میں بند ہیں۔ قابض انتظامیہ نے بانہال اور ہندواڑہ کے علاقوں میں 3 کشمیریوں کی باغات کی اراضی اور کئی دکانیں ضبط کر لی ہیں، جو کشمیریوں کو انہی کے وطن میں اجنبی بنانے اور ضبط شدہ جائیدادیں غیر کشمیریوں کو دے کر علاقے میں آبادی کے تناسب کو تبدیل کرنے کے مضمون بھارتی ایجنڈے کا حصہ ہے۔ پلوامہ اور گاندربل اضلاع میں لوگوں نے قابض انتظامیہ کی عوام دشمن پالیسیوں کے خلاف مظاہرے کیے۔ پلوامہ قصبے کے مکینوں نے علاقے میں صفائی ستھرائی کی ناقص صورتحال کے خلاف احتجاج کیا، جبکہ گاندربل میں لوگ بلدیاتی اداروں کے فنڈز کے غلط استعمال پر سڑکوں پر نکل آئے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے سری نگر میں جاری ایک بیان میں کہا ہے کہ بھارت فوجی جارحیت اور جابرانہ قوانین کے ذریعے حق خودارادیت کے حصول کے لیے کشمیریوں کی منصفانہ جدوجہد کو ہرگز دبا نہیں سکتا۔ انہوں نے کہا کہ کشمیریوں نے غیر قانونی بھارتی قبضے کو کبھی تسلیم نہیں کیا اور وہ آزادی کے مطالبے سے کبھی دستبردار نہیں ہوں گے۔ کانگریس کے سینئر رہنما اور ریاست چھتیس گڑھ کے سابق وزیر اعلیٰ بھوپیش بگیل نے نئی دہلی میں پارٹی ہیڈ کوارٹرز میں پریس کانفرنس کے دوران کہا ہے کہ دنیا نے پہلگام واقعے کی مذمت تو کی، لیکن کوئی بھی ملک بھارت کے ساتھ کھڑا نہیں ہوا۔ بھارتی تعلیمی اداروں میں اقلیتی برادریوں، دلت اور دیگر پسماندہ طبقوں کے طلباء کی حالت انتہائی قابل رحم ہے۔ بھارتی پارلیمنٹ کے ایوان زریں لوک سبھا میں قائد حزب اختلاف راہل گاندھی نے اقلیتی طلباء کی حالت زار کے بارے میں وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک خط لکھا ہے۔ بھارتی ریاست گجرات میں برطانیہ کے شہر لندن کے لیے اڑان بھرنے والا ایئر انڈیا کا مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا۔ طیارے میں 200 سے زائد مسافر سوار تھے۔